جب حضور نے کلمہ حق سامنے رکھا تو اس وقت فوراً دشمنوں نے سر اٹھا لی اور دشمنوں کی کئی قسمیں تھی، گروپ بنائے۔ ایک سیدہ زاہدہ طاہرہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے شہزادے کا مقابلہ کرنے کے لیے دشمنوں نے کئی گروپ بنائے۔ ایک ہستی کی مشن کو مٹانے کے لیے، اس ہستی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کئی گروہ میں عوام کو تقسیم کیا۔ ایک گروہ کا کام تھا کہ حضور کے راستے میں سے کانٹے رکھنا، وہ یہ ڈپٹی دے رہا تھا۔ دوسرا گروہ جب حضور نماز میں کھڑے ہوتے تو وہ آپ کی جسم پر گندگی پھینکتے۔ تیسرا گروہ آپ کا مزاح کرتا، چوتھا گروہ آپ پر پتھر برساتا، کچھ گروہ سیٹیاں مارتا، کوئی گروہ آپ کی نقلیں اتارتا، کوئی گروہ آپ کے پاس آنے والے لوگوں کا راستہ روکتا، ایک ہستی کے مشن کو مٹانے کے لیے کہیں یہ مٹ جائے۔ بعد میں اس مشکل میں حضور سے اپنی شان ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ ادھر سے چلے جائیں، مدد ہو جائیں، میری بات سنیں، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا میرے نبی آپ مسلسل تکلیفیں برداشت کریں اور تکلیفوں کے باوجود آپ میرے ربوبیت کا اظہار کریں۔ تو اللہ نے ایک سورت نازل کی جس سے سورت اخلاص کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں محتاج نہیں ہوں، میں روزانہ میری ایک نئی شان ہے، میرے ایک نئے فیصلے ہیں، میں کسی کے تعریف کا محتاج نہیں ہوں، میرے فرشتے میری تعریف کرتے ہیں، جی سوا لاکھ نبیوں نے میری تعریف کی ہے، لیکن میرے محبوب میں آپ کی زبان سے اپنی ربوبیت کا اظہار کرانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا میں اپنی ربوبیت کا اظہار میں آپ کی زبان سے کرانا چاہتا ہوں اور آپ کی زبان سے میں اپنی شان کے بارے میں گفتگو سننا چاہتا ہوں۔ اب کہ مجھے یار کو یار کی بات پسند آتی ہے، یار کو بات پسند آتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا کہوں، تو رب نے ایک سورت نازل کی کہ میرے محمد نبی آپ فرمائیں، آپ میں آپ کی زبان پاک سے یہ بات سننا چاہتا ہوں۔ رب کہتا ہے کیا کہا، فرمایا قل هو اللہ احد، پڑھی رزلٹ یہ نکلے گا کہ جس طرح نعمت پانی میں پگھل جاتا ہے اس کی غربت اس طرح ختم ہو جائے گا۔ کہہ دو یا رسول اللہ